نماز تمہارے لیے دعا کر رہی ہے بد دعا کر رہی ہے؟ کہ روایت میں آتا ہے کہ جب آدمی نماز کو بگاڑ لیتا ہے تو نماز بد دعا دیتے ہوئے جاتی ہے کہ اللہ جس طرح اس نے مجھے بگاڑا ہے یا اللہ تو اس کو بھی بگاڑ دے. تو حضرت نے کہا نماز کی بد دعا کا سب سے پہلا اثر اسباب پر ظاہر ہوتا ہے. اس وجہ سے ہم ایسی نماز پڑھیں گے کہ نماز ہمارے لیے کیا کریں گے بولو. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ نماز میں جلدی نہ کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو رکوع میں اور سجدے میں جلدی کرے اس کی نماز کی طرف اللہ دیکھتی ہی نہیں. کیا نہیں کرتے اللہ دیکھتی ہی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے تھے اتنا لمبا قیام کہ حذیفہ ابن الیمان کہتے ہیں کہ میں نے غلط ارادہ کر لیا. پوچھا گیا غلط ارادہ کیا؟ اللہ کے رسول نے سورہ بقرہ شروع کی. میں یہ سمجھا کہ سب آیتوں پر رکوع کریں گے. سورہ بقرہ ختم ہو گئی تب بھی رکوع نہیں کیا. میں سمجھا سورہ بقرہ کی ختم پر کریں گے. آل عمران شروع کی, پھر سورہ نساء شروع کی, پھر سورہ مائدہ شروع کی. کتنے بارے ہو گئے؟ چھٹا پارے کا پاؤ شروع ہو گیا. تب جا کے اللہ کے رسول نے رکوع کیا. اور ہم یہ ایسا بیان کرتی ہے اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ پاؤں پر ورم آ جاتا تھا, وہ ورم آ کر پاؤں پھٹ جاتے تھے. اور اللہ معاف کر لے, کبھی ہم کو نماز میں رونا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روتے روتے 3 چیزیں ترک کر دیتے تھے. پوری داڑھی مبارک سے آنسو ٹپکتے تھے اور ٹپکنے کی وجہ سے پوری گود بھرتی تھی. پھر سجدہ کرتے تھے تو زمین کا پورا حصہ تر ہوتا تھا. اور یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو جائے حضرت بلال آ کر کہتے تھے اللہ کے رسول آپ رو رہے کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کی نہیں کیا؟ تو کیا فرماتے تھے؟ پھر میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آپ بھی نیت کریں انشاءاللہ تعالی نماز میں جلدی نہیں کریں گے, انشاءاللہ آرام سے نماز پڑھیں گے اور خشوع اور خضوع والی نماز پڑھیں گے. کریں انشاءاللہ. تیسری گزارش دوست عزیز بزرگوں, معاملات میں کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے. مثال دیتے ہیں, مجھے بہت ڈر لگ رہا. ہم لوگ ایک ملک میں گئے تھے تو ہم ان کی کرنسی ہمارا 1 روپیہ تو ان کے 1500 روپے. میں نے ان سے پوچھا یہ گراف کس وجہ سے؟ آج جوان بھی ہے, تاجر بھی ہے, سب لوگ بیٹھے, اس وجہ سے میں آپ کو سنا رہا ہے جملہ. یہ گراف کس وجہ سے گرا؟ میں نے کہا مولانا ملک میں 3 چیزیں ہو گئی. کیا ہو گیا؟ سب سے پہلا دھوکہ ہو گیا. اب میں دھوکے کی مثال دیتا ہوں, اس کو امام بیہقی نے ذکر کیا ہے. ایک شخص کی قبر کھودی گئی, جیسے قبر کھودی وہ سانپ نکل آیا. کیا نکل آیا؟ سانپ نکل آیا. انہوں نے اس کو بند کر دیا, اگلی کھودی ادھر بھی سانپ نکلا, انہوں نے بند کر دیا. روایت میں کہ 16 جگہ کھودا, 16 جگہ وہی نکلا. جنازہ اٹھایا ابن عباس کے پاس. ابن عباس نے کہا ساری زمین اس کے واسطے سانپ ہے, اسی کے ساتھ دفن کرو. جیسے نیچے رکھا وہ اس کے اوپر لپٹ گیا, اس کے اوپر لوگوں نے مٹی ڈال دی. معاف کرنا میں آپ کو ڈرا نہیں رہا ہوں. وہاں کا ایک سانپ فقر اب زبان رکھتا ہے نا مردے پر, اس کی جسم کی ساری ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں. فراغت کے بعد سب لوگ گئے اس کی بیوی کے پاس, سب لوگ گئے اس کی بیوی کے پاس, بتا اس کا عمل کیا ہے؟ فرمایا یہ نمازی ہے, پھر یہ زکات حج کرنے والا ہے, پھر یہ کیوں؟ ایک کمی ہے. کیا؟ یہ صبح غلہ بیچنے جاتا تھا, اولاد کا حصہ نکالتا تھا اور بھوسا ڈال کر اس کو پیک کرتا تھا. ابن عباس نے کہا بس اللہ کی مخلوق کو دھوکہ دے دیا, پوری زمین اس کے لیے صاف ہو گئی. معاف کرنا, آپ ہمارے بستی والے ہیں, جو بھی کہے ہو آپ, اس سے اپنے آپ کو پوری زندگی بچا لینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے بازار میں آئے, رات کو بارش ہو چکی تھی, جتنے بھی گیہوں تھے سب گیلے اور ایک کی گیہوں سوکھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر ہاتھ ڈالا
دیکھا تو تری نکل آئی. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے رسول نے حدیث سنائی, جو میری کسی امتی کو دھوکہ دے قیامت کے دن میرے دین پر نہیں اٹھائے گئے. معاف کرنا میں کچھ چیز عرض کرتا ہوں, اللہ معاف کر لے. تیسری بات, آج ہم تاجروں کے ساتھ اللہ کی مدد کیوں نہیں ہے؟ اور وہاں تاجروں کے ساتھ مدد کیسے ہوتی تھی؟ تجارت کے ساتھ 2 اصولوں کے ساتھ مدد ہے. ایک تو تاجر عبادت گزار ہو, اور دوسرا تاجر پرہیزگار ہو, تقوی والا ہو. تو فوراً کیا ہو جائے گی؟ اللہ کی مدد ہو جائے گی. مثال دیتا آپ کو, ابو میلک رضی اللہ عنہ سفر میں اور ڈاکو آ کر کھڑا ہو گیا اور کیا کہا, پہلے آپ کا مال لوں گا, بعد میں آپ کی جان لوں گا. انہوں نے کہا دیکھ, جان تیری مقصود نہیں, مال تیرا مقصود ہے, لے لے. کہا نہیں, میرا اصول یہ پہلے میں جان لیتا ہوں, بعد میں مال لوں گا. انہوں نے کہا میں 2 رکعت نماز پڑھوں. میں پڑھ لو. 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. حیات الصحابہ میں ہے, اور یہ دعا پڑھی, یا ودود یا ذی العرش المجید یا فعال لما يريد اسالک بعزتک التي لا ترام وملکک الذي لا يضام وبنورک الذي ملأ ارکان عرشک ان تخفینی شر هذا اللص یا مغیث واغثنی. 3 مرتبہ کہا. اتنے میں ایک شہ سوار نمودار ہوا, نیزہ ہاتھ میں لے کر اس نے ڈاکو کو جگہ پر ڈھیر کر دیا. انہوں نے جلدی سے سلام پھیرا, پیچھے پیچھے ہو گئے. تو کون ہے رے؟ فرمایا میں 4تھے آسمان کا فرشتہ ہوں. تم کیسے آئے؟ میں جب تو نے دعا مانگی نا تو پہلی مرتبہ یا مغیث واغثنی پر آسمانی دنیا کے دروازے کھولے گئے. دوسری مرتبہ پر آسمانی دنیا پر چیخو پکار ہو گئی. میں نے اللہ سے کہا اللہ ایک مظلوم پکار رہا ہے, اس کی مدد کے لیے مجھے نیچے اتار. علماء نے کہا یہ مدد کے اتارنے کے 2 اسباب تھے, ایک تو عبادت گزار اور دوسرا پرہیزگار. میں نے دفعے کو بھی آپ کو مثال دیا اور مثال دے رہا ہوں. اللہ دیکھتے ہیں کہ تم تنہائی میں کتنا اللہ سے ڈرتے ہو. سارے تاجر لوگوں کی اصول یہ ہے کہ تنہائی میں ہم اللہ سے کتنا ڈرے. مثال دی, حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا, سیدنا عمر نے دروازہ کھولا, چراغ سامنے تھا اور سیدنا عمر کچھ لکھ رہے تھے. حضرت علی کر بیٹھ گئے. تو پہلا سوال کیا, مسلمانوں کے کاموں کے لیے آئے ہو یا اپنا ذاتی کوئی کام ہے؟ فرمایا نہیں, اپنا ذاتی کام ہے. سیدنا عمر نے وہ چراغ بجھایا, دوسرا چراغ لایا, روشن کر دیا. حضرت علی بھی بڑے شخص لوگوں میں. فرمایا یہ پہلے بتاؤ کہ پہلا چراغ بجھا کیوں اور دوسرا چراغ روشن ہوا کیوں؟ سیدنا عمر نے کیا, علی جانے دو نا, تمہارا کام کیا ہو بتاؤ. فرمایا نہیں, میں میرا کام بعد میں بتاؤں گا, پہلے بتاؤ یہ چراغ بجھا کیوں اور دوسرا چراغ آپ نے جلایا کیوں؟ میں کیا کہا, مسلمانوں کے کام میں مشغول تھا, اس وجہ سے اس میں جو تیل جل رہا تھا بیت المال کا تھا. اگر تم یہ کہتے میں مسلمانوں کے کام کے لیے آیا ہوں تو یہی تیل جلتا, لیکن تم یہ کہہ رہے تم ذاتی کام سے آئے ہو تو اس میں بیت المال کا تیل نہیں, عمر کا ذاتی تیل جلے گا. اللہ, میں آپ کو مثال دیتا ہوں. مجھے یاد آ رہا ہے شیخ یوسف کی باتیں. یزدجیر کا محل فتح ہو گیا. احنف ابن قیس رضی اللہ عنہ ہیرے کے تاجر تھے. لوگ یہ تلاش کرے, لوگ یہ اٹھا رہے, یہ کچھ بھی نہیں اٹھا رہے. ان کو پتا تھا یزدجیر سے میری ہیرے کی تجارت ہوتی تھی, میں جا کر اسی کو اٹھا لوں. دیکھو دوست عزیز بزرگوں, وہ جیسے ہی اندر چلے گئے